وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه مسلم. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دین میں بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ انگن درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے پناہ احسانات پر کہ جس نے ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جو کتاب ہمارے لیے رہنمائی کے لیے نازل ہوئی، جو کتاب ہمارے لیے دستور حیات ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر کھلا معجزہ بھی ہے۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ حجر آیت نمبر 9 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی حدیث اور اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں قرآن کے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ جس وقت قرآن کا نزول ہوا اس وقت عرب کے اندر بڑے بڑے شاعر عربی زبان میں بڑے بڑے انشا پرداز موجود تھے، جنہیں اپنے انشا پردازی پر ناز تھا، گھمنڈ تھا۔ وہ عربی میں اتنے ماہر تھے کہ دوسروں کو عجم گنگے کہا کرتے تھے، اور آج بھی ہم لوگ کو عجمی وہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم لوگ کو عرب کے لوگ عجمی کہتے ہیں، گنگے کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی انہیں اپنے عربیت پر ناز ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے گھمنڈ کو توڑ دیا۔ جنہیں اپنی انشا پردازی پر ناز تھا، وہ ناز قرآن کے نزول کے بعد ٹوٹ گیا۔ جن کے کلام کو وہ اپنے اشعار کو کعبے کی مقدس دیوار پر سونے کے پانی سے لکھ کر لٹکایا کرتے تھے، لیکن جب قرآنی آیات ان کے سامنے آئی تو شرما کے رہ گئے۔ قرآن کا نزول ان کے لیے بہت ہی شرمندہ کن ثابت ہوا، لیکن عصبیت جاہلیہ کے بنا پر حق کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما ھذا الا قول البشر۔ حق بات سامنے واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد وہ حق کو ماننے کے بجائے یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں چیلنج دے دیتا ہے کہ اگر تم لوگ کہہ رہے ہو یہ قرآن انسانی کلام ہے تو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرو۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پہلے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العالمین علی اعلان ڈنکے کی چوٹ پر یہ چیلنج دے رہا ہے کہ لوگو، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے، یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تم تو عربی جانتے ہو اور انشا پردازی میں بہت زیادہ ماہر ہو، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ انسان کا کلام ہے تو ہے کوئی مائی کا لال کہ اس قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ پیش کر کے دکھا دے۔ چیلنج دے دیا کہ جو چیز ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ میرا کلام نہیں، میرے بندے کا کلام ہے جو کہ امی ہے، ان پڑھ ہے، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے۔ تم اگر اس کا کلام کہتے ہو، تم مجھ سے اچھی عربی جانتے ہو، زیادہ عربی جانتے ہو، ہمارے قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ پیش کر کے دکھا دو۔
اللہ تعالیٰ کرا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم کر بھی نہیں پاؤ گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم کر نہیں سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز کر بھی نہیں پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو اس آگ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو، جو جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جو جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دینے والوں کو مقابلہ آرائی کی دعوت اللہ رب العالمین نے انہیں دی اور کہا کہ اس چیلنج کو قبول کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو جو جہنم ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ 1500 سالہ قرآن تاریخ شاہد ہے کہ اس چیلنج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، چاہے زہیر ہو، نابغہ ہو، انترا ہو، عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، امرؤ القیس ہو، یا ابو لہب، ابو جہل، سلام، کعب بن اشرف، جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بعد کے لوگوں نے، متنبی جیسے کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہو کر کچھ جملے گڑھ کر لائے، قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ بڑا گھٹیا اور سطحی کلام ہے، اور ان کے کلام کو رد کر دیا۔ عرب کا بڑا شاعر جس کے شعر کے بارے میں مشہور تھا کہ اتنا قیمتی شعر کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس شعر کو لکھنے کے لیے قلم نہ پاؤ، کاغذ نہ پاؤ، تو اس کے شعر کو اپنے سینوں کے اوپر خنجروں سے لکھ ڈالو۔ تاریخ نے اس شاعر کا نام لبید بن ربیعہ بتایا ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لبید کچھ اشعار سناؤ۔ اصناف سخن پر مکمل نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جب سے میں نے کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، قرآن کی آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، اپنی اشعار کی لذت کو میں بھول گیا ہوں۔ کیوں نہ ہو خامہ بدندہ ساری دنیا کے ادیب، کیوں نہ ہو خامہ بدندہ ساری دنیا کے ادیب، حکمت و دانش کا بحر بے کرا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ خصوصی چیلنج تھا میرے طرف سے، اب عمومی چیلنج لے لو۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں پارہ سورہ اسراء آیت نمبر 88 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محمد، پتھر کے ان پجاریوں سے کہہ دو کہ اے عقل و خرد کے مفلوج انسانوں، تم اگر اس روئے زمین کے انسان اور جنات سبھی مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ لانا چاہیں، تو ہرگز اس کے لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جیسی قرآن اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہمارا کلام ہے، ہماری کتاب ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا قانون ہے، یہ کسی قانون ساز اسمبلی کا قانون نہیں۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے لرز براندام ہیں۔ اللہ رب العالمین 28ویں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 21 کے اندر کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو، یہ قرآن اتنا عظمت والا قرآن ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے اور اسے غور و فکر کی صلاحیت دے دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کی اتنی عظمت کہ اللہ رب العالمین سخت سے سخت، بلند سے بلند پہاڑ کے اوپر بھی اگر قرآن کو نازل کر دیتا وہ پہاڑ بھی ٹوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن ہم انسان جو پہاڑ کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا نرم بنایا ہے، پھر بھی قرآن کی آیتوں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اس قرآن کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے ذکر کر رہا ہے۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کتاب کے ذریعے پہاڑ کو چلا دیا جائے، زمین کو کاٹ دی جائے،
اور مردے بول پڑے تو اس قابل یہ قرآن ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہے لو ان قرآنا سیرت به الارض سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ کو چلا دیا جائے، زمین کو کاٹ دی جائے، مردے بول پڑے، تو اس لائق اگر ہے کوئی کتاب تو یہی کتاب ہے قرآن۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے احکام کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا کیا تم اپنے اندر اتنی طاقت پاتے ہو کہ یہ احکامات تمہارے اوپر نازل کیے جائیں؟ سبوں نے انکار کیا، سب ڈر گئے۔ آسمان نے بھی انکار کر دیا، اللہ ہم لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم لوگ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، انسان نے انکار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین 22ویں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے قرآنی احکامات کو آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے امامت عظمیٰ کے برداشت کرنے کی क्षमता طاقت ہمارے اندر دی، ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جب جنوں نے سنا تو فوراً اس کی عظمت کے قائل ہو گئے اور فوراً اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئے۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے 29ویں پارہ سورہ جن آیت نمبر 1 کے اندر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتلا دو کہ میرے جانب وحی کی گئی ہے کہ مجھ پر قرآن کریم جنوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ہم لوگ اس پر ایمان لا چکے، اب ہم اس کے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن اتنی عظمت والا قرآن ہے کہ جب جن سنے اس کی عظمت کو تسلیم کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن ہم انسان کتنے کٹر پنتھ ہیں، کتنے سخت دل ہیں کہ اللہ رب العالمین پہاڑ کے اوپر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہم انسان کتنے سخت دل ہیں کہ قرآن آیات کا اثر ہمارے دل پر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جیسی عظمت والی کتاب آج تک نہ دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ اور اسی طرح سے ابراہیم کا صحیفہ، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی سوائے اس قرآن کی۔ اسی لیے انجیل میں بھی لوگوں نے تعریف کر دی، کچھ چیزوں کو نکال دیا، کچھ چیزوں کو گھسا دیا، توریت میں بھی ایسے ہی ہوا، زبور میں بھی ایسے ہی ہوا، لیکن یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین 14ویں پارہ سورہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین خود لے لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اس میں کوئی گڑبڑی، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کی ایک زبر تو دور کی بات، ایک نقطے کو دائیں سے بائیں کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی، چاہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی ایک زبر تو دور کی بات، ایک نقطے کو دائیں سے بائیں نہیں کر سکتا۔ بہت کوششیں کی گئی، قرآن میں تحریف کرنے کی کوششیں کی گئی، آیت جہاد کو نکالنے کی کوششیں کی گئی، لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئی، بیکار ثابت ہوئی۔ ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک ایسا بادشاہ ہندوستان میں گزرا ہے جس نے اپنی حکومت میں سارے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ اس ملک میں جتنے قرآن ہیں سبوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تفتیش شروع ہوئی، چاروں طرف سپاہی پھیل گئے، سارے قرآن کو اکٹھا کیا گیا۔ بادشاہ کا حکم ہوا کہ سارے قرآن کو جلا دیا جائے، سمندر میں بہا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل پر سارے قرآن کو جلا دیا گیا اور سمندر میں بہا دیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر لاہور لشکر کے ساتھ بادشاہ گاؤں گلی کوچوں کا دورہ کرنے کے لیے نکل رہا ہے، سیر و تفریح کے لیے۔ رات کی تاریکی میں ایک جھوپڑی سے 9 سال کے بچے کی پڑھنے کی آواز آ رہی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بادشاہ اپنے گھوڑے کو روک دیتا ہے، وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو اس جھوپڑی سے کیسی آواز آ رہی ہے۔ وزیر جاتا ہے، جھانک کر دیکھتا ہے ایک 9 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وزیر آ کر بادشاہ کو بتلاتا ہے کہ ایک بچہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ وزیر کہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ اس بچے کو لا کر میرے سامنے حاضر کرو۔ وزیر اس بچے کو لا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے۔ بچہ آتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ رات کی تاریکی میں ہمارے سامنے کوئی بادشاہ کھڑا ہوگا۔ بادشاہ سوال کرتا ہے کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے سارے قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا، پھر تم یہ قرآن کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی آدمی جا کر اس بادشاہ کو بتلا دے، اس نے وہ قرآن جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا جلا کر سمندر میں بہا دیا، لیکن اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے؟ کاغذ پر لکھا ہوا اس کو جلا دیا، لیکن اس سینے میں جو قرآن محفوظ ہے اس کو کیا کرے گا؟ بادشاہ حیران ہو گیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دو۔ صبح ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں اپنی کتاب کو چھاپو، اس کی نشر و اشاعت کرو، جو کتاب 8 سال 9 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے اسے میں کیا دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کتنے صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہے کہ بچہ اس قرآن کا حافظ ہے۔ 8 9 سال کے بچوں کے سینے کے اندر قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب بتائیے دنیا کی کوئی طاقت اگر اس قرآن کو مٹانا چاہے تو کیسے مٹا سکتی ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جس نے حیثیتیں بدلی، یہ قرآن ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ اللہ رب العالمین دوسرے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اب دن میں نازل کیا یا رات میں؟ اللہ رب العالمین تیسرے پارہ سورہ قدر آیت نمبر 1 کے اندر کرے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ کلیئر کر دیا قرآن نے، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے نہیں بتلائے گی جس طرح سے قرآن اپنے بارے میں بتلا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 1000 مہینے کے کتنے سال ہوں گے؟ 83 یا 84 سال ہوں گے۔ یعنی ایک رات اگر کوئی اللہ کی عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے تو اسے 83 یا 84 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اس رات کی فضیلت اتنی کیوں ہوئی؟ اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام البررہ، جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کے پڑھنے میں مہارت حاصل ہے اسے قیامت کے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے،
वल्लज़ी यक़रउल कुरान वयतसाअतउ फ़ीहि वहुव अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। अटक अटक कर जो आदमी कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, उसे दोहरा अजर मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। कैसे पढ़े? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इस तरह से अटक अटक कर पढ़ रहा है। पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा मुझसे दोहरा सवाब देंगे। एक मेहनत करने का और एक पढ़ने का। दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं है कि जिस किताब के पढ़ने पर सवाब मिलता हो, लेकिन वाहिद किताब कुरान है कि जिसके हर एक एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन 10-10 नेकी देता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब कुरान कि एक हर्फ को जो पढ़ेगा मुझसे एक नेकी देंगे, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। यानी अगर कोई आदमी अलिफ लाम मीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 नेकी देगा। पूरे कुरान के अंदर 114 सूरा, 540 रुकू, 6666 आयतें और तकरीबन 3,22,670 हरूफ हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हर्फ के पढ़ने पर 10 नेकी दे रहा है तो 3,22,670 हरूफ को 10 में ज़र्ब किया जाए, 32,06,700 तकरीबन नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार किताब कुरान को खत्म करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि हम 10 से 700 गुना तक सवाब देते हैं। ये कम से कम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देगा एक हर्फ पर 10 नेकी, तो इतनी नेकियां हुई कि एक बार आप कुरान को खत्म कर दें, 32,26,700 नेकियां आपके नामे अमाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख देगा। ये वो कुरान है कि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी मोहम्मद अल-बाइली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। ओ लोगों, कुरान पढ़ा करो, ये कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिशी बनकर क़यामत के दिन मैदान महशर में कुरान खड़ा होगा कि मालिके दो जहां, खालिके कायनात, ये बंदा जो तेरे हुजूर में खड़ा है, रातों रात जाकर मेरी तिलावत करता था, आज मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इसकी बख्शिश कर दे, इसे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सिफारिश पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ कर देगा, बख्श देगा। ये कुरान है जो हम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, इस पर अमल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के पढ़ने वालों को इज्जत से भी नवाजता है। कैसे? मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत नकल है, अब्दुल नाफिअ बिन अब्दुल हारिस अल-ख़ज़ाई ने को उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मक्के का गवर्नर बना दिया। एक दिन अब्दुल नाफिअ बिन हारिस अल-ख़ज़ाई को अफ़वान जाना हुआ। उन्होंने क्या किया, अपने एक आजाद करदा गुलाम को मक्के की गवर्नरी के तख्त पर बैठा दिया और मकाम अफ़वान चले गए। वहाँ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उमर ने पूछा, हारिस, मक्के का गवर्नर मैंने तुम्हें बनाया था, तुम यहाँ टहल रहे हो, तख्त पे किसको बैठाया है? अब्दुल नाफिअ बिन अब्दुल हारिस अल-ख़ज़ाई ने कहा कि मैंने अपने एक आजाद करदा गुलाम को मक्के का गवर्नर बना दिया है, गवर्नरी उसी के हवाले मैंने कर दी है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे, खड़े हो गए, गुस्से से तिलमिला उठे, चेहरा सुर्ख हो गया कि अब्दुल नाफिअ, मैंने तुझे मक्के का गवर्नर बनाया था, तूने एक आजाद करदा गुलाम को जो कल तक तुम्हारी नौकरी करता था, तूने उसे मक्के का गवर्नर बना दिया। बताओ तूने ऐसा क्यों किया? किसकी इजाजत से तूने ऐसा काम किया? अब्दुल हारिस कहते हैं, अब्दुल नाफिअ कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, सुन लीजिए, मैंने मक्के का गवर्नर उसे क्यों बनाया है? इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि व आलिमुन बिल फ़राइज़,
مکے کا گورنر میں نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ کتاب اللہ کا بہترین پڑھنے والا ہے، قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنے والا ہے اور فرائض کا جانکار ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان نبیکم قد قال، تمہارے نبی نے کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ رب العالمین اسی قرآن کی وجہ سے کسی کو اوپر اٹھاتا ہے اور کسی کو نیچے دھکیل دیتا ہے۔ سچ ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ رب العالمین اسی قرآن کی وجہ سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو میرے بھائیو اور دوستو۔ قرآن کی عظمت دیکھیے، قرآن کا پڑھنے والا ایک غلام جو کل تک دوسرے کی غلامی کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو عزت بخشی کہ جو دوسرے کے یہاں نوکری کرتا تھا آج اس کے انڈر میں کتنے لوگ نوکری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، کہنا صرف یہ ہے کہ اتنی عظمت والی کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، آخر اس کا کچھ مطالبہ ہم سے ہوگا کہ ہم اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک مشین کی حیثیت ہماری ہمیں نے بتلایا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ ایک انسان کیا ایک مشین ہے، جس طرح سے ایک مشین خریدنے دکان پہ جاتے ہیں تو اس مشین کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسے مشین کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مشین کے طور پہ بنایا ہے اور ہمیں ایک کتاب قرآن دی ہے، اسی قرآن کے میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اگر ہم چلتے ہیں ہمارا استعمال ہوتا ہے تو یقیناً ہماری زندگی کامیابی کی زندگی ہوگی، ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔